للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسلامی عقیدے کے متعلق بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کل وحدانیت پہ اور اسلامی عقیدے کے متعلق آپ سے بات کی تھی، آج جو بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھلا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کیا چیز اچھی ہو رہی ہے، کیا بری ہو رہی ہے، ان سبوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اچھائی اور برائی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس اچھائی اور برائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور آپ کو اللہ کو یا اس کی قدرت کو نہیں کوسنا چاہیے کہ آدمی ایسے گناہ تک پہنچ جاتا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسی باتیں بول جاتا ہے کہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، اپنے سمجھ سے اچھے کام کر سکیں، یا بہت سارے لوگ اپنے سمجھ سے برے کام بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ آدمی اپنے سمجھ سے اپنے ارادے سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کا راز بھی بتا دیا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو یہ ملے گا اور برے کام کرو گے تو یہ ملے گا، جس سے بندے کو گناہ اور اچھے کام کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو اختیار کرے، اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن بندہ اگر چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام پیدا کر سکتے ہیں، کوئی چیز کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی وہ سب کام کرتا ہے۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ کتنا مہربان اللہ ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو وہ کام نہیں دیا جو بندے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، مہربانی ہے، رحم ہے۔ بہت سے پیغمبروں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس، پوری دنیا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، تاکہ جو لوگ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کو بھلا کر دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا کر دوسروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ جا کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے۔ اور یہ جتنے انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے اور پیارے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں میں بعض کا رتبہ اور مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن سب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا اس سے کم ہے، لیکن سب کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہر دور میں بھی لوگ اس بات کو اٹھاتے رہیں گے کہ فلاں نبی آیا فلاں دیش میں، فلاں کنٹری میں، یہ سب بکواس باتیں ہیں، اور دعویٰ کرنے والا اپنی بات میں جھوٹا ہے اور وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک پہنچایا۔ اس پر بھی ہم کو یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ طاقتور ہے، پاورفل ہے،
اس نے اپنے حبیب کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا، وہاں انہوں نے امامت کی، پھر وہاں براق پر سوار ہو کر آپ نے جنت اور جہنم کا سیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ نے آپ کو تحفہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، اور اللہ نے ان کو تحفہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ، اپنے مکہ میں آئے، تشریف لائے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو نور سے پیدا کیا ہے، نور، لائٹ، روشنی سے، اور ان کو ہمارے نگاہوں سے، ہماری نظروں سے چھپا کر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس کام پر اللہ نے لگا دیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو آگ سے پیدا کیا، وہ جنات ہیں، اور وہ نظروں سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں، جن کو جن کہتے ہیں۔ ان جنوں میں بھی نیک اور برے لوگ ہیں، جیسے کہ انسانوں میں ہوتے ہیں۔ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اور نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ انسان، جیسا کہ آپ مثال لے سکتے ہیں، انسانوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ہر حال میں بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں۔ ولی مینس اللہ کا دوست۔ ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی چاہے اپنی بزرگی میں، اپنی عبادت میں، اپنے علم میں کتنا بھی آگے بڑھ جائے، لیکن وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی خدا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی خدا سے بڑھ کر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جو اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اس کو پنش کرے گا، سزا دے گا کل قیامت کے روز، یا تو بہت سارے لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ شریعت کے تمام احکام کرتا ہو، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان پر فرض ہے کرنا ہے۔ اگر جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، یہ سب چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو ولی تسلیم کرتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں کہ اس کے دعاؤں سے لوگوں پر اثر ہوتا ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، بیماری دور ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، دوا کی ضرورت نہیں ہے، تو جو گالیاں دیتا ہو، جس کی گالی سے لوگ ٹھیک ہوتے ہوں، اور وہ ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتا ہے، اگر اس کے وجہ سے لوگ ٹھیک ہو جا رہے ہیں، تو وہ شخص دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی سزا اور اس کی جو پنش ہے اس کو ملے گی۔ اس پر یقین اور بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیماری اور تکلیف اور تمام چیزوں کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں وہ خدا کا دوست اور بزرگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر چلتے ہیں، وہ اللہ کے دوست اور بزرگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، اچنبھے کی، دکھنے کی، چمتکار ہو جائے، تو وہ شیطانی دھندا ہے، وہ شیطانی دھندا ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس کے نرغے میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہوئے چلے جائیں گے، ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بیان فرما دی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے، اور اس میں چیزیں تلاشنی چاہیے، کیا یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ جو چیزیں دین کے اندر نئی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔
کیونکہ ہم نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبروں پر اتارا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں اس سے زیادہ نبی آئے، سب کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام، اللہ کی کتابیں، اللہ کے صحیفے لے کر آتے تھے اور ان کو بتلاتے تھے۔ وہ انبیاء کرام اپنے قوم کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو، ریلیشن والوں کو، پوری دنیا کو وہ بتلاتے تھے اللہ کا یہ پیغام ہے۔ قرآن کو بھی حضرت جبریل علیہ السلام لائے اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر ہمیں اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو قیامت تک کے لیے چیلنج قرآن نے کیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہے، کھڑے ہو جیسی آیت بنائے، جو بھی پوری دنیا کو ملا کر بنانا چاہے تو بھی اس کے لیے چیلنج ہے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ کر سکتا ہے قیامت تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اسلام کی حالت میں دیکھا ہے اور اسے اسلام کی حالت میں موت آئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اس میں ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، لیکن وہ سب ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان والے اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کی باتیں سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں بتاتے تھے، سناتے تھے، اور وہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور اسلام قبول کر کے ایمان کی حالت میں انتقال کیے، وہ صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اور اس طریقے سے تو جو یہود تھے، نصارہ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو صحابی نہیں کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا